آخر کار راہا کے نکاح میں راہا کے والد کی بھی انٹری ہو جاتی ہے اور تارا جو ہوتی ہے اسے دیکھ لیتی ہے۔ راہا کو ابھی تک اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہی میرا والد ہے جس کی میں اتنی اچھی دوست بن چکی ہوں۔ تو اس کے بعد راہا جو گی کیا اپنے والد کو معاف کرے گی، اور نکاح کے دوران ہی راہا کو اغوا کیا جاتا ہے تو کون اس کے پیچھے ملوث ہو سکتا ہے۔ آنے والے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ راہا کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ بیوٹی پارلر جائیں، بہت جلدی آپ نے جب ہمیشہ کے لیے کسی اور کا اور جانا ہے، تو اداس ہوتی ہے اپنے روم کے اندر اپنے نانا کی تصویروں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو جب اسے جب وہ ماں دیکھتی ہے پرشانت، اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے تو راج جو ہوتی ہے اپنی ماں کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ماں کو کہتی کہ ماں جی مجھے تو ایسا لگا تھا کہ آپ جب بطول کی طرح سٹینڈ لیں گی میرے لیے، لیکن آپ نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ آپ کے اس رویے سے مجھے جب اور بھی زیادہ چھلنی کر دیا، میں اور بھی زیادہ اندر سے ٹوٹ چکی ہوں، اور آپ کے گناہوں کا کفارہ لے کر میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ یہ باتیں تارا سنے گی تو تارا اور بھی زیادہ ایموشنل ہو جائے گی، سمجھانے کی کوشش کرے گی راہا کو، اسے بولے گی کہ پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب راہا کو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یار اتنا سب کچھ ہو چکا ہے لیکن میری ماں نے میرے لیے سٹینڈ تک نہیں لیا، آج بھی میرے اوپر جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں لیکن یہ خاموش رہی، اس نے ظلم دیکھا لیکن اسے جب وہ کچھ احساس تک نہیں ہوا۔ تارا کو احساس ہوتا ہے لیکن ڈرتی ہے۔ اب نکاح کا فنکشن سارا ہوتا ہے، ہر طرف تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور اچانک سے راہا کے والد کی بھی انٹری ہوتی ہے۔ اب راہا کو نہیں پتہ ہوتا لیکن تارا جب دیکھتی ہے، تارا کی نظر پڑتی ہے تو تارا بڑی شاکڈ ہو جاتی ہے اور یہ جاتی ہے جا کر ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے اپنے ہسبینڈ کے اوپر، اپنے ہسبینڈ کو کہتی کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو۔ تو آگے سے جیسے وقت یہ باتیں تارا راہا کا والد سنتا ہے تو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں راہا کے نکاح کے اوپر آیا ہوں۔ تو تارا جو یہ ڈانس کرے گی، اسے بولے گی کہ آپ یہاں پر نکاح کے ٹائم اپنی بیٹی کے نکاح کے اوپر کیوں آئے ہیں، نہ ہی آتے تو اچھا ہوتا، اب یہ بڑی ہو چکی ہے اور آپ کو جو وہ اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اسے، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ باتیں جیسے وقت راہا کا والد سنے گا تو یہ شاکڈ ہو جائے گا کہ یار میری بیٹی کا نکاح ہے اور میں اپنی بیٹی کے نکاح میں خوشی میں شریک بھی نہیں ہو رہا، جب مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہی میری بیٹی ہے جس کا نکاح ہے۔ جہاں پر تارا جو گی اسے کھری کھری باتیں سنائے گی، اسے بولے گی کہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائے اور دوبارہ یہاں پر نہ آنا، اگر اسے اس بات کا پتہ چل گیا تو اس نے تماشا کھڑا کر دینا۔ یہ بات تو حقیقت ہے، اس نے والد کی طرف سے بھی تکلیفیں دیکھی ہیں اور ماں کی طرف سے بھی تکلیفیں دیکھی ہیں۔ اب تارا کا دل مطمئن نہیں ہوتا، پریشان سی ہوتی ہے۔ جب زینب اسے پریشان دیکھتی ہے تو اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے، اسے پوچھنا شروع کر دیتی کہ بھائی چلیں باہر چلتے ہیں۔ تو آگے سے جب تارا یہ بات سنتی ہے تو یہ زینب کو جواب دیتی ہے اور کہتی کہ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا سا رہا ہے، مجھے ٹینشن ہو رہی، کہیں کچھ بڑا صدمہ یا واقعہ پیش نہ آ جائے، میں اپنی بیٹی کو جو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ تو یہ باتیں زینب سنے گی تو یہ تارا کو سمجھائے گی، اسے بولے گی کہ اچھی کی امید رکھیں، سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، پلیز آپ یہ سب کچھ اپنے دل اور دماغ سے نکال دیں۔ اب فنکشن چل رہا ہوتا ہے، راحت جو ہوتی ہے بیوٹی پارلر گئی ہوئی ہوتی ہے، جیسی تیار ہو کر جب وہ باہر آتی ہے نا تو کچھ جو گنڈے ہوتے ہیں نا یہ راہا کو اغوا کر لیتے ہیں، اور جیسی راہا کو اغوا کرتے ہیں تو اس کے بعد اسے جب وہ اپنی سزوکی کے اندر یا پک اپ کے اندر بٹھاتے ہیں تو اسے دیکھ لیتا ہے ارمان جب دیکھتا ہے تو ارمان یہاں سے بھاگتا ہے لیکن وہ گاڑی لے کر نکل چکے ہوتے ہیں۔ بعد میں جو ارمان بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور یہ اپنے بندوں کو کال کرنا شروع کر دیتا ہے، جو اس کا سٹاف ہے، اسے کہتے ہیں کہ بھائی راہا کو جب وہ کسی نے اغوا کر لی، کڈنیپ کر لیا ہے تو آپ پرچہ کاٹیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ہر طرف جب وہ آپ چھان بینچ کریں، مجھے ہر صورت میں جب وہ راحت چاہیے۔ تو اگر اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوگا تو یہ حقیقت میں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور یہ عین اس موقع پہ پہنچ پائے گا جہاں پر جب وہ اسے جب وہ راحت ملے گی۔ لیکن اس میں جو ارمان ہے نا یہ کسی حد تک ملوث ہو سکتا ہے، کیونکہ جس وقت ارمان بات میں لے کر آئے گا تو اس وقت دیر اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ سریون اور بطول ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک لازمی دیں۔